بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ حضرین محترم السلام علیکم۔ پروگرام باب رحمت کے ساتھ آپ کی خدمت میں اکبر حسین زاہدی حاضر ہے، اور آج کی اس گفتگو کے لیے ہم نے زحمت دی ہے محترم جناب رانا محمد اشفاق، جو کہ بلوچستان کے اللہ اکبر تحریک کے صدر ہیں۔ رانا صاحب، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ ظاہر بر وقت ٹی وی نے ایک رمضان کے حوالے سے ایک سلسلہ وار پروگرام شروع کیا ہے باب رحمت کے عنوان سے۔ رمضان بذات خود انسان کو صبر و تحمل کا درس دیتا ہے۔ انسان 12-13 گھنٹے بغیر کھائے بغیر پیے اللہ کے اس امر کی اور اس حکم کی بجاوری کرتا ہے، تو ظاہر ہے شیطان اکسانے کی کوشش کرتا ہے انسان کو۔ تو ظاہر ہے ہمارا کوئٹہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، ماشاءاللہ اس میں ہم آپ رہ رہے ہیں، بڑے پیار اور محبت والے لوگ ہیں، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں چوکوں کے اوپر عام دنوں سے ہٹ کے کافی بدمزگیاں ہمیں نظر آتی ہیں، عدم برداشت جو ہے وہ ہم قدم قدم پہ دیکھتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس عدم برداشت کے ماحول کو ہمیں کم کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے کیا کوششیں کرنی چاہیے؟ جزاک اللہ زیدی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اسٹوڈیو کے اندر آنے کا موقع دیا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تو جو ہمارا دین ہے، جو اسلام ہے، جو شریعت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے اندر عدم برداشت کا فیکٹر تو ہے ہی نہیں، اس کا تصور بھی نہیں، بلکہ برداشت ہی برداشت، بالکل، بلکہ بہت ساری جگہوں پر بہت بڑا یہ موضوع ہے، مباحثہ ہے قرآن مجید کا کہ فبشر الصابرین، کہ ساری خوشخبریاں ان اللہ مع الصابرین۔ یہ جو میں نے بھی سورہ لقمان کی آیت پڑھی کہ اگر کوئی تکلیف آ جائے، کسی کی طرف سے مصیبت آ جائے، تو آپ نے اس کا رد عمل، اس کا ریاکشن کیا آنا چاہیے؟ فرمایا تم نے کیا کرنا؟ صبر کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام دین کے اعمال میں سب سے زیادہ جو صبر کا ہمیں درس دیتا ہے وہ روزہ ہے۔ صبر کا درس ہمیں رمضان سے ملتا ہے۔ تو اس سے بڑا صبر کی کوئی تدریب نہیں ہے، صبر کی کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، صبر کی کوئی مشق نہیں ہے۔ تو لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دینی علوم سے لا علمی کی وجہ کہہ لیں، یا دینی علوم سے ایک جاہلیت کی وجہ کہہ لیں کہ ہمیں بالکل علم نہیں ہے۔ ہم روزہ ضرور رکھتے ہیں، لیکن ہمیں روزے کے جو لوازمات ہیں، جو دین اسلام کے اندر جو اصل تقاضے ہیں، جو اصل اس کے تقاضے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، لیکن اس کو جانتے نہیں ہیں کہ وہ اس کے کیا لوازمات ہیں، کیا اس کے تقاضے ہیں۔ تو اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ جو صبر ہمیں ملنا چاہیے، وہ صبر ملنے کی بجائے وہ بے صبری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جو برداشت آنا چاہیے وہ عدم برداشت کی طرف چیزیں چلے جاتی ہیں۔ جو محبت آنی چاہیے وہ بعض دفعہ نفرت کی طرف چیزیں جو ہے نا وہ چلی جاتی ہیں۔ تو اس کے اندر بہت زیادہ ضروری، بہت بڑا کردار جو ہے وہ دین سے آشنا لوگوں کا ہے۔ دین کو جاننے والے جو علماء کرام ہیں، خطباء ہیں، یہ ان کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو پروموٹ کریں۔ خطبات جمعات ایک دینی حوالے سے میں سمجھتا ہوں علماء کرام کے پاس ایک بہت بڑا فورم ہے کہ تمام لوگ ہاتھ باندھ کے علماء کرام کے سامنے جمعے کے دن آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے خطبات کے اندر یہ موضوعات زیر بحث نہیں آتی ہیں۔ یہ اخلاقیات کے متعلقہ چیزیں ہیں۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ ہماری مساجد کے اندر ہمارے خطباء کرام، ان کی جگہ وہ فرقہ واریت آ جاتی ہے، ان کی جگہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ آ جاتا ہے،
ان کی جگہ جو ہے نا وہ ایک پینک کریٹ کر دیا جاتا ہے۔ رانا صاحب، ظاہر ہے ہم دونوں رہتے ہیں کوئٹہ شہر میں، جیسے افطاری کا ٹائم قریب آ جاتا ہے، جو صورتحال بنتی ہے اس کے شاہد آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں۔ مطلب اگر اس کے اوپر ہمارے جو جو ہمارے علماء کرام ہیں جن کے ذمے جمعہ ہے، جن کو ہم کہتے ہیں ائمہ جمعہ، ان کو چاہیے کہ اپنی توجہات ان چیزوں کے اوپر مرکوز رکھیں۔ رانا صاحب، آپ یقین کریں گے کہ ظاہر ایک چھوٹا سا شہر ہے کوئٹہ، جیسے مغرب کی اذان قریب آتی ہے، اس قدر جو ہے وہ بے ہنگم طریقے سے لوگ جو ہے وہ گھروں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے لڑائی ہوتی ہے، اس سے ناچاقیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں، بجائے اس کے کہ دوسرے موضوعات کے اوپر اپنی توجہات کو مبذول کریں، مرکوز رکھیں، ان جو اہم چیزیں ہیں، سماجی جو چیزیں ہیں، ان کے اوپر اگر وہ اپنی توجہات کو مرکوز کریں گے تو یقیناً معاشرے کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں، ایک دوسرے کو کوسیں، ایک دوسرے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر اعتراض کریں۔ تو ان چیزوں کے اوپر اگر ہمارے علماء کرام کام کریں گے تو بہت حد تک کہ بالکل جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے۔ دوسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ابھی آپ فرما رہے تھے نا کہ ایک ہے روزہ رکھنا، صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک ہم کچھ چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، ہم نہیں کھاتے۔ ظاہر رسول گرامی اسلام بھی یہی فرماتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بھوکے تو رہتے ہیں لیکن روح رمضان کے قریب وہ نہیں جاتے۔ تو اس کی بنیادی وجہ جو ابھی آپ فرما رہے تھے کہ دین سے دوری ہے۔ دیکھیے ہمارے کچھ لوگ جو پاکستان کے اندر ایسے بھی ہیں اشفاق صاحب، وہ الزام جو ہے وہ دینداروں کے اوپر لگا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ساری خرابیوں کی جڑ جو ہے وہ دیندار لوگ ہیں جو دین شناس ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کا دیکھیں زیدی صاحب، الزام برائے الزام یہ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، کبھی اس سے مسائل کا حل نہیں نکلتا، بلکہ اس سے ایک تیسرا الزام پیدا ہو جاتا ہے، سمجھے نا، مکتبہ فکر پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کی بجائے یہ ذمہ داری صرف علماء کرام کی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو میں مبالغہ نہ کر جاؤں تو شاید اگر آل اوور مائنس پلس کر لیں تو 25% لوگ مسجد کے ساتھ وابستہ ہیں مسلمانوں کے، جو 75% لوگ ہیں، یہ 25 بھی میں نے مبالغہ کی ہے، یعنی کہ ایوریج اس سے کم ہے۔ 25% وہ لوگ ہیں کہ جو مسجد کے ساتھ خطبے کے لحاظ سے یا مسجد کے کسی طرح نہ کسی طریقے سے وہ مسجد کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جو 75% لوگ ہیں وہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیوں کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ ہمارے جو نصاب تعلیم ہے اس کے اندر جو اسلامیات ہے، جو دینیات کہہ لیں، اسلامیات کہہ لیں، الا کہ کوئی ماسٹر کر رہا ہے اسلامیات میں یا اس دینی موضوعات پہ، اس کے علاوہ ہمارے جو عام لوگ ہیں ان کے اندر ان چیزوں کا جو ہے نا وہ تعارف نہیں ہے، اس چیز کا علم نہیں ہے، تو وہ ظاہری طور تو بڑا ویل ایجوکیٹ نظر آئیں گے، ظاہری طور پر تو ان کے پاس ڈگریاں بہت ہوں گی، لیکن ان کو دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، روزے کے حقوق کے بارے میں، لوازمات کے بارے میں، نماز اور اوامر و نواہی کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں ہوتا، وہ ان کے پاس کوئی اس حوالے سے آگاہی نہیں ہوتی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک مکتبہ فکر، ایک طبقے کو الزام دینے کی بجائے، علماء کرام پر الزام دینے کی بجائے، ہم سب کو، جو لیکچرر ہیں، جو ماسٹر ہیں، جو ہیڈ ماسٹر ہیں، جو پروفیسر ہیں، ان کے سمیت یہ سارا ٹیچنگ کے متعلقہ شعبہ ہے، علماء کرام کو بھی اس میں شامل کر لیں۔ تو ان سب کو چاہیے کہ جس سبجیکٹ کو بھی یہ ٹچ کر رہے ہیں تو جو اخلاقیات، اسلام کا جو موضوع بہت بڑا موضوع ہے اس کو ٹچ کریں۔ کوئی انگلش کا ٹیچر ہے، کوئی میتھمیٹکس کا ہے، کوئی فزکس کا ہے، کوئی میٹیلک کا ہے، لیکن وہ اخلاقیات کو اپنے لیکچر کا 2 منٹ حصہ دے لیں تو انشاءاللہ یہ اس مسئلے کو آپ بھرپور طریقے سے انشاءاللہ اس کے اوپر پورا اتر سکتے ہیں۔ اس کا ایک حال تو یہ ہے۔ دوسرا، الزام جس کے اوپر مرضی لگا لیں، الزام سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو دوسرا ہی جو آپ فرما رہے ہیں کہ کوئٹہ اور اس کے مضافات اور بلوچستان آل اوور اگر دیکھیں، ہمارے آبزرویشن کے اندر، مشاہدے کے اندر تو یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔
کہ افطاری کے وقت نہیں، سارا دن یہ جو رمضان آتا ہے اس کے اندر ایسے ہیں کہ جیسے عدم برداشت بھی ساتھ ہی آ جاتی ہے. تو اس کی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو وجہ ہے یہ نہیں ہے صرف رمضان کے اندر ہے، یہ پچھلے مہینوں کے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن رمضان کے اندر اس کا کلائمیکس ہوتا ہے، اس کی پیک آ جاتی ہے، اس کی وہ شدت کے اندر اضافہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ رمضان صبر کا نام ہے، رمضان برداشت کا نام ہے، رمضان دوسرے کو اپنے پر ترجیح دینے کا نام ہے، اظہار کا نام ہے، قربانی کا نام ہے، دوسرے کو اپنے اوپر پریفر کرنے کا نام ہے. تو یہی مسئلہ بازاروں کے اندر ہنگامہ آرائی کا سبب بنتا ہے. یہی مسئلہ آپ کو روڈوں کے اوپر نظر آئے گا کہ ہر بندے کی کوشش ہے کہ میں دوسرے کو روند کر کس طرح میں پہلے اپنے جو کام جا رہا ہوں اس کام کو مکمل کر لوں. اچھا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایسا انٹینگلڈ سوسائٹی بن جاتی ہے کہ وہ سارے لیٹ ہو جاتے ہیں، وہ سارے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یہ جو ہے اس کی سب سے بڑا سبب جو میں سمجھتا ہوں کہ لا علمی ہے، جہلیت ہے، اور ہمیں اپنے عوام کے اندر، اپنے مسلمانوں کے اندر، اپنے بھائیوں کے اندر اس چیز کو، اس ٹاپک کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ جتنا روزہ زیادہ لگاؤ، جتنی بھوک کا احساس زیادہ ہو رہا ہو. یہ تو اللہ ہمیں کھانے پینے والوں کو بھوک اس لیے لگواتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ جب بھوکے کو بھوک لگتی ہے تو اس کے احساسات کیا ہوتے ہیں. جب ایک پیاسے کو پیاس لگتی ہے اور اس کو پانی کہیں سے نہیں مل رہا ہوتا، اس کے احساسات اندر سے کیا ہوتے ہیں. ہم اس کی بھوک کے احساسات کو اپنے اندر لا کے سوچیں اور پھر اس بھوکے کا خیال کریں، اس پیاسے کا خیال کریں. ہم اس کی کا خیال کریں، اس پیاسے کا خیال کریں. ہم اس کی بجائے آپس میں ہنگامہ آرائی شروع کر دیں. نہیں، ایک چیز جو میں سوچ رہا ہوں وہ یہ ہے اشفاق صاحب نا، کہ جیسے جیسے انسان خدا کے قریب ہونے لگتا ہے تو ظاہر ہے یہ تو تھریٹ ہوتا ہے شیطان کو، تو شیطان بھی خم ٹھونک کے میدان میں آ جاتا ہے. تو یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان شریف میں یہ چیزیں کچھ زیادہ ہمیں نظر آتی ہیں. کیا آپ بھی یہ نہیں سمجھتے ہیں اس کے پیچھے ظاہر شیطان کی جو زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ بھی حرکت میں آ جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ان کے روزے کو میں خراب کر لوں؟ زیادہ صاحب یہ بھی بات ہے، لیکن میں نے جو دیکھا ہے نا، یہ جو ایلیمنٹ ہے عدم برداشت کا، یہ جو جن لوگوں کے اندر ایڈکشن ہوتی ہے نا، نشہ ہوتا ہے، چاہے وہ سگریٹ کا نشہ ہے، چاہے وہ نسوار کا نشہ ہے، چاہے وہ اس سے بڑا نشہ ہے. چونکہ ہمارے معاشرے میں بالخصوص بلوچستان میں چاہے کوئی جو بھی نشہ کرتا ہے وہ روزہ ضرور رکھتا ہے. پنجاب کے برعکس وہاں بھی لوگ روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن ادھر ایک رواج ہے. بالکل اس میں شک. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو روزہ تنگ نہیں کر رہا ہوتا اتنا، وہ جو ایڈکشن ہوتی ہے، وہ جو نشہ ہوتا ہے، وہ اس کو ایکسٹرا آرڈینری تنگ کر رہا ہوتا ہے. اس کو پانی کی فکر نہیں ہوتی. میں اس کو صحیح بتاؤں چونکہ ہم بھی اسی معاشرے میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرے دسترخوان پہ پکوڑے آئیں گے، سموسے آئیں گے، پانی آئے گا، چاٹ آئے گی. اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے جو ہے نا وہ دسترخوان کے اوپر سب سے پہلا کام کیا ہوگا کہ کھجور تو میں نے ڈالنا ہے منہ میں کہ مولوی صاحب نے فرمایا وہ سنت ہے. اس کے فوری بعد اگلا عمل جو ہے وہ سگریٹ یا نسوار کھانی. یہ ایلیمنٹ میں سمجھتا ہوں، یہ میں نے بلوچستان میں اور کے پی کے اندر یہ زیادہ چیز دیکھی ہے. ویسے ہر جگہ یہ جہاں نشہ ہوتا ہے وہاں یہ عدم برداشت زیادہ ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے علماء اکرام کو کہ حلال اور حرام کے فرقوں کو، وہ بحثوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہ یہ حلال ہے، حرام ہے، مباح ہے، کیا ہے، یہ اپنا اس کے اندر کیا علت لگتی ہے اسلامی طور پہ، لیکن اپنے نوجوانوں کو اور اپنی عوام کو ان نشوں سے دور کرنا. جب تک یہ نشہ دور نہیں ہوگا برداشت جو ہے نا وہ ایلیمنٹ کم ہوتا جاتا ہے. تو میری تو یہ مشاہدات ہیں. زیادہ جھگڑا وہ کرتے ہیں کہ جو نشے کے اندر مبتلا ہو، چاہے چھوٹے میں چاہے بڑے. بالکل. تو اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے سے یہ کم از کم ختم ہو جائے. آپ حیران ہوں گے، مجھے ایک بندے نے بتایا کہ لاہور کے اندر میرا ایک دوست ہے، وہ روزہ رکھتا ہے لیکن افطاری شراب کے ساتھ کرتا ہے. واہ. آپ غور، یہ انتہا، یہ لا علمی اور جہلیت ہے نا کہ افطاری کے وقت شراب ہوتی ہے. اب وہ شراب کا بھی نشہ ہے، چرس کا بھی نشہ ہے، سگریٹ کا بھی نشہ ہے، نسوار کا بھی نشہ ہے. جس کے اندر جتنا بڑا نشہ ہے اس کے اندر اتنی زیادہ عدم برداشت ہے. ایک ایلیمنٹ سب سے بڑا، کم از کم کوئٹے کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے میں نے یہ دیکھا ہے.
اس کی وجہ سے ذہنوں میں خشکی آ جاتی ہے، ذہن کے اندر، دماغ کے اندر وہ جو ایک ان کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں چیزیں وہ آ جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ نوازی صاحب کہ آپ تشریف لائے اور انتہائی اچھی گفتگو آپ نے فرمائی۔ ظاہر ہے جو روزمرہ کے مسائل ہیں ان کی طرف اگر ہم توجہ نہیں کریں گے، اسی طرح ہم اپنے علماء کرام کی توجہات کو مبذول نہیں کرائیں گے تو پھر یہ ذمہ داری کون نبھائے گا؟ لہٰذا بہت نوازی صاحب کی کہ آپ تشریف لائے، آنے والے دنوں میں مزید ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے۔ ناظرین محترم، یہ تھے ہمارے انتہائی معزز و محترم رانا اشفاق صاحب، جو انتہائی اچھے انداز میں گفتگو فرما رہے تھے سماجی مسائل کے اوپر۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مزید ان سے استفادہ ہم کرتے رہیں گے۔ آج کی اس مجلس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ اپنے میزبان اکبر حسین زاہدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔